محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس وقت سے ایک ایسی محترم مکرم معزز روحانی شخصیت حضرت پیر خطیب حسین علی بادشاہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور ابھی تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا۔ ظاہر ہے کہ ولیوں کی محفل میں ہمیشہ پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ تو چند نعت کے اشعار پیش کرنے کے بعد پھر میں کچھ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا پیر صاحب کی موجودگی میں، کیونکہ میرے پیر ہیں اور جو راستہ جو رہنمائی انہوں نے فرمائی ہے وہ میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میرا اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرف و عالم میں یہ اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، گر چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر، ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، دل کو دیدے رخے مصطفیٰ چاہیے، دل کو دیدے رخے مصطفیٰ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، آئینے کے لیے آئینہ چاہیے، ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا، ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا، عامر یہ تو بتا اور کیا چاہیے، عامر یہ تو بتا اور کیا چاہیے، سامنے سرورے دو جہاں آ گئے، سامنے سرورے دو جہاں آ گئے، حشر میں اور بسمل کو کیا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے۔ جب بھی ہم ہمارے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا تحفہ اور ایک ایسا فیضان، اور کیونکہ ولی کی نگاہ کا فیضان اور ولی کے کلام کا فیضان دو مختلف چیزیں ہیں۔ نگاہ کا فیضان ہوتا ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور کلام کا فیضان
دل میں ایک ایسا اجالا کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر پڑے ہوئے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں. تو کلام کا فیضان ایک الگ ہوتا ہے، نگاہ کا فیضان الگ ہوتا ہے. میرے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے جب سے میں نے پیر و مرشد مانا ہے مجھے دونوں فیضان حاصل ہیں، نگاہ کا فیضان بھی حاصل ہے اور کلام کا فیضان بھی حاصل ہے. تو نگاہ کے فیضان کے سبب جی رہے ہیں، کلام کے فیضان کے سبب چل رہے ہیں. جینے اور چلنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جیتے تو سبھی ہیں، چلتے بہت کم لوگ ہیں. چلنے والے کسی بھی عمل کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ معنوی طور پر اس کو چلانے والا نہ روکے. وہ چلنے والا عمل اس وقت رکتا ہے جب کوئی چلانے والا روک رہا ہوتا ہے. ہم سب کو چلانے والی ذات پروردگار کی، لیکن پروردگار نے ہم کو چلا کر اور ہم کو ہمارے اندر روح ڈال کر، ہمارے اندر زندگی ڈال کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں، گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. ہمیں ہماری شناخت کا موقع دیا اور شناخت کے موقع کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پہچان بھی عطا فرما دی کہ تم میرے بندے ہو اور میرے بندے تم ہو، اور یہ جو میرا حبیب ہے یہ تمہارا نبی ہے. اور ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن گئے. جب ہم ان کی امتی بن گئے تو ہماری ہر وقت نگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتی تھی. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اب ہم کس کو دیکھتے؟ تو انہوں نے دیکھنے کے لیے صحابہ اور اہل بیت چھوڑ دیا ہمارے لیے. صحابہ اور اہل بیت کو ہم دیکھتے رہے، اور پھر جب وہ جانے لگے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نسلیں تھیں اور ایک اہل بیت اطہار کی نسلیں تھیں. تو پھر رسول کریم کا ایک قول ہمارے درمیان رہ گیا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطرت، ایک اہل بیت. اگر ان کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جنہوں نے اہل بیت کا دامن تھاما، جنہوں نے سادات کا دامن تھاما، جنہوں نے اولیاء کرام کی ڈگر پر چلنا چاہا، جنہوں نے اس معجزے پر اور اس کرامت پر یقین کیا. معجزہ اس لیے کہ وہ معجزہ صرف نبی کرتا ہے. معجزہ اس لیے کہ ایک ایسی ہستی جسے عربی پڑھنا ہی نہیں آتی، جو عربی بولنا نہیں جانتا، جس کی زبان میں لکنت آ رہی ہے عربی پڑھنے میں، اس نے صرف اتنی سی التجا کی ہے کہ میری بات لوگ سمجھ لیں تو میں عربی بول سکوں. تو اس وقت معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور معجزہ ظہور ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد آپ ایک روایت کے مطابق 11 مرتبہ اپنا لعاب دہن پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی دہن مبارک میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد ان کی زبان پر عربی جاری ہو جاتی ہے. یہاں تھا معجزہ، اب ہوگی کرامت. یہ تھا معجزہ، اب ہوگی کرامت. کرامت یہ ہوئی کہ یہ تو بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کہ اس کا تعلق میری نسل سے ہے، یعنی میری اطرت سے اس کا تعلق ہے، لیکن نسل میں کہاں سے تعلق ہے اب ان کو بھی آنا بڑا ضروری ہے. لہٰذا اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ آپ کے دہن مبارک میں 7 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 5 مرتبہ، جو اگر پہلی روایت 11 مرتبہ ہے تو 7 مرتبہ سمجھ جائے گی، اور دوسری روایت اگر 7 مرتبہ ہے تو 5 مرتبہ سمجھ جائے گی. تو 5 مرتبہ آپ دہن مبارک میں اپنا لعاب دہن گراتے ہیں. آپ کی عربی مزید فصیح و بلی ہو جاتی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ناکافی تھے؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دربار کے اندر بنیادی طور پر یہ بتلانا مقصود تھا کہ درجے کتنے بڑے ہیں. جو پہلے آئے تھے انہوں نے 11 یا 7 دفعہ اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جو بعد میں آئے تھے انہوں نے 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا. پہلے جو آئے تھے وہ سند دینے کے لیے آئے تھے، جو بعد میں آئے تھے وہ نسبت عطا کرنے کے لیے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، سمجھنا چاہیے. ہم لوگ چونکہ سمجھتے نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں یار بھائی کسی کا مقام بڑھا دیا، کسی نے گھٹا دیا. مقامات گھٹائے نہیں جاتے، مقام جب بڑھ جاتے ہیں تو صرف بڑھائے جاتے ہیں. گھٹانے والی ذات صرف پروردگار کی، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت عطا فرماتا ہے. کوئی ہدایت نہیں عطا کر سکتا، کوئی بھی دنیا میں آدمی کسی اور کو ہدایت عطا نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہم اس جگہ پر آتے ہیں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل جاتی ہیں. پیر صاحب کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جو نسل بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ اور ذات اقدس سے جا کر مل جاتی ہے، اس نسل کے اس کی جو نشانیاں ہیں اور اس کے جو اعمال ہیں، اس کے جو اطوار ہیں
اور اس سے جو فیضان ہے وہ اس کے چہرے پر، اس کی فکر پر، اس کی گمان پر، اس کے یقین پر، اس کے اعتقاد پر، اس کے ایمان پر، اس کے وجدان پر، ہر جگہ پر وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ بزرگی کا معیار عمر کی زیادتی نہیں ہوتی، بزرگی کا معیار عمر کی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ علم و تفکر کا انسانی وجود میں پایا جاتا ہے. تخلیقات عمر کے کسی حصے کی محتاج بن کر کبھی نہیں رہتی، کیونکہ تخلیقی صلاحیتوں کی بنیاد وہ الہامی کیفیات اور تصورات ہیں جنہیں ہم وجدان کہتے ہیں، اور وجدان صرف اللہ کے ولی کو حاصل ہو سکتا ہے. جس کو وجدان حاصل ہوتا ہے وہ پورے زمانے کا نقشہ بدل کر رکھ دیتا ہے. وہ جاتے جاتے مہمان کو بھی پکڑ کر واپس بلاتا ہے کہ پہلے ذکر کرو پھر تم یہاں سے جاؤ. تو جیسے میں جا رہا تھا تو مجھے کیسے میں چلا جاتا ہے اس بارگاہ سے. بارگاہ ہے ایک ولی کامل کی، ایک ولی ایسا جو اللہ کے بندوں کی، مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے افضل العبادہ خدمت الناس، یہ حدیث پاک ہے کہ سب سے بڑی عبادت، افضل عبادت ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا. تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی کامل ہے. میں تو ولی کامل کہوں گا، میرا مرشد ہے. اللہ تعالیٰ کا ولی کامل ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے دن رات، اپنی تکالیف، اپنے درد کو بھول کر. کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ امن، پیار، محبت، سلامتی، لوگوں میں ایک ایسا رشتہ، جذبہ پیدا ہو جس کا تعلق محبت سے جڑا ہو، نفرت سے نہ جڑا ہو. نفرتوں سے تعلق نہیں جڑتے کبھی، نفرتوں سے ٹوٹتے ہیں تعلق، محبتوں سے تعلق جڑتے ہیں. یہاں پر کوئی فرقہ، کوئی مسلک، کوئی طریقہ، کوئی معنی نہیں رکھتا. یہاں پر صرف ایک چیز معنی رکھتی ہے، تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، تم اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہو. بس ہمارے پاس اس کے سوا کسی تعلق سے مت آنا. بھائی یہ تو تعلق تمہارے اگر ہے تو آ جاؤ ہماری بارگاہ میں، آ جاؤ ہمارے پاس. اب بتاؤ ہم تم سے کیسے تعلق بنائیں، کیونکہ تم نے وہ تعلق جوڑ لیے جس کے بعد ہمیں تم سے تعلق جوڑنا ہوگا. اس کے بعد پھر یہ اپنا تعلق جوڑتے ہیں. تعلق سے تعلق کا سلسلہ ملتا ہے، اور جب تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو پھر جہاں تعلقات بڑھتے ہیں وہاں پر متعلقات بھی بڑھ جاتے ہیں. جب تعلقات بڑھتے ہیں تو متعلقات بڑھ جاتے ہیں. متعلقات ہوتے ہیں جن سے تعلق بنا ہوا ہوتا ہے. ان کا تعلق کسی اور متعلق سے بنا ہوا ہے، میرا تعلق کسی اور متعلق سے بنا ہوا ہے. ہو سکتا ہے ان دونوں متعلقات کا تعلق ان کے تعلق سے بنا ہوا ہے. جب یہ تعلق آپس میں مل جاتے ہیں تو ایک عجیب و غریب متعلقات سامنے آتے ہیں، اور وہ متعلقات ہوتے ہیں بڑے بڑے بزرگان دین. میں شاید خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ سے مرتبہ آ رہا ہوں، پتہ چلا سامنے خواجہ نظام الدین اولیاء موجود ہیں، محبوب الہی موجود ہیں. میرا چشتی اور صابری سلسلے دونوں سے تعلق ہو گیا، اور چشتی اور قادری سلسلے دونوں سے تعلق ہو گیا. اب صابریہ، سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، یہ سارے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے جا ایک ہی منزل کی طرف رہے، گنبد خضرا کی طرف جا رہے ہیں. بس یہ ہے کہ کوئی پہلے پہنچ جائے گا، کوئی تھوڑا سا 1-2 منٹ بعد پہنچے گا، کسی نے لمبا کٹ لیا ہوا ہے، کوئی سیدھا سے جا رہا ہے. لیکن جو راستہ سیدھا بغداد سے جا رہا ہے، بغداد سے جو راستہ ہے کہ نعت کا ایک شعر ہے کہ شاعر فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر ہے کہ میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا. غوث الورا سے پوچھ لو، غوث الورا سے پوچھ لو تم جا کے تو ذرا، غوث الورا سے پوچھ لو تم جا کے تو ذرا، تم جا کے تو ذرا، تم جا کے تو ذرا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا. تو بغداد بنیاد ہے، بغداد اور بنیاد دیکھیں ساتھ چلنا ہے. بغداد بنیادی طور پر بنیاد ہے، اور بغداد سے یہ سارے سفر شروع ہوتے ہیں. اور بغداد سے جو سفر شروع ہوتا ہے وہ مختلف راہیں، کہیں نہ کہیں سب بغداد سے ہدایت لیتے ہوئے تمام اولیاء کی گردن پر اگر کسی کا قدم پاک ہے تو وہ غوث پاک ہوتا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق ہے، اور یہ دراصل سرداری کی نوید ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجے کو کسی نہ کسی کے درجے سے بلند کیا ہوا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کون پہلے آیا کون اگر دیکھا جائے تو تابعین بزرگوں میں عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں جو کراچی میں، جو کہ نفس زکیہ کے صاحبزادے ہیں، اور وہ یہاں پر موجود ہیں جو کہ غوث پاک سے کئی 100 برس پہلے آئے ہیں. لیکن کئی 100 برس پہلے تو آدم علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، کئی 100 برس پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے. یہاں کسی نبی کا، ہمارے یہاں دین میں لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تو ہمیں یہ بنیادی طور پر دیکھنا ہے کہ کون پہلے آیا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. درجے کس کے اللہ نے بلند کر دیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. کون کس وقت آتا ہے، روٹیاں
جو ڈلیا میں پکتی ہے اور جو سب سے پہلی روٹی ہے وہ سب سے آخر میں جاتی ہے، جو سب سے پہلے پکتی ہے وہ سب سے آخر میں جاتی ہے اور سب سے آخر میں نکلتی ہے وہ، لیکن پکتی سب سے پہلے ہے، بنتی سب سے پہلے ہے۔ تو آئے سب سے پہلے دنیا میں ظاہری طور پر آدم علیہ السلام، تخلیق سب سے پہلے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جب ان کا خمیر بھی ابھی وجود میں تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس دنیا میں۔ تو ہمیں ادھر سے پیغام محبت یہی ملتا ہے، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، اور دو چار چیزیں بس مان لو۔ اور وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیز ہم سب کو ماننی چاہیے۔ ایک تو پہلی بات ہے کہ دینے والی ذات سے اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی کسی کو عطا نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عطا فرما کر کسی کو اس مقام پر پہنچاتا ہے کہ وہ تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میری ماں ہے، میری ماں، میں اپنی ماں سے کہوں گا، اب دنیا میں نہیں ہے لیکن جب زندہ تھی تو میں کہتا تھا امی مجھے روٹی پکا کر کھلا دیں۔ میری ماں رزاق نہیں تھی، میری ماں رازق نہیں تھی، لیکن میں اپنی ماں سے کہتا تھا روٹی کھلا دیں۔ رازق ان کو عطا کر چکا ہے وہ ہنر روٹی کھلانے کا، اور روٹی میری ماں مجھ کو کھلائے گی، تقسیم اس کو کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح قاسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میری یا محمد، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ عطا کر دو یا محمد، ہم کہتے ہیں بھر دو۔ بھرتا وہی ہے جس کے پاس پہلے سے عطا موجود ہوتی ہے، وہ اپنے پاس اٹھا کے دے رہا ہوتا ہے، جس کے پاس اناج ذخیرہ موجود ہوتا ہے وہی بھرتا ہے۔ لہٰذا بنیادی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتا ہے، اللہ ہی کو سب معلوم ہے، اللہ ہی سب جانتا ہے۔ نبی جو کچھ جانتے ہیں، جتنا اللہ نے بتایا اتنا جانتے ہیں، نبی بالذات نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے توسط سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں، جتنا اللہ نے ان کو بتانے کا کہا اتنا وہ جانتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں یہ درس ملتا ہے، اور ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ولی کی چوکھٹ کوئی شرک کا مقام نہیں ہوتی۔ ولی کی چوکھٹ تو بنیادی طور پر توحید کا گڑھ ہوتی ہے، جہاں سے توحید کے سوتے پھوٹتے ہیں، جہاں سے توحید کا فیضان جاری ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کو قبیح ترین بلکہ انتہائی رذیل عمل گردانا جاتا ہے، اور وہاں پر آواز سے کی گونجتی ہے حق ہو اللہ اللہ اللہ۔ جن درگاہوں پر یہ آوازیں گونجتی ہوں ان کے بارے میں یہ سوچنا بھی کفر کی مترادف ہے کہ وہاں شرک ہوتا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جن اولیاء کے فیضان میں آخری لفظ ہو آ جاتا ہو اور سلطان باہو بن جاتے ہوں، وہاں پر یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہاں پر کوئی شرک کی بات ہوگی، بلکہ وہاں وہ شرک سے دور کرتے ہیں۔ ہاں وہ ایک کام ضرور کرتے ہیں، وہ محبتوں کو عام کرتے ہیں، وہ مسالک سے بالا تر ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی فرقہ، کوئی مسلک کی اہمیت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے انسان کی، ان کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے اس کے ایمان کی، ان کے نزدیک اہمیت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ اس کے رسول سے کتنا پیار ہے، اور ان کے نزدیک ایک اور بھی اہمیت ہوتی ہے، اور جو بنیادی اہمیت ہوتی ہے، جو ان کا فیضان اس اہمیت کو جان لیتا ہے، جو کہ ابھی شروع میں آیات پڑھی گئی، وہ ہوتی ہے اہمیت کہ ختم نبوت پر ایمان ہے کہ نہیں، جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، میرے نبی پر ایمان لے کر آ گیا کہ نہیں آیا، پورا لایا کہ آدھا لے کر آیا، پورا یہ ہے کہ میں نبی مانتا ہوں، آدھا یہ ہے کہ میں نبی مانتا ہوں، پورا یہ ہے کہ میں خاتم النبی مانتا ہوں، میں خاتم النبیین مانتا ہوں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد میں آپ کے بعد یہ کہتا ہوں کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ خطیب صاحب کو دیکھیں گے تاجدار ختم نبوت کانفرنسوں میں سب سے زیادہ، کیونکہ ان کا اصل پیغام یہ ہے، اور یہ پیغام ختم نبوت کا زور زبردستی سے نہیں پھیلاتے۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ لوگوں سے کہلوائیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مگر پیار سے کہلوائیں، وہ مان جائیں۔ ماننے کے لیے اور کہلوانے کے لیے طریقے ہوتے ہیں، جو جبر کا اور جو منوانے کا طریقہ تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منوا کے چلے گئے۔ اب کوئی اور اس طریقے پر اختیار نہیں کرتا، وہ حضرت ابو بکر ایک راہ متعین کر گئے کہ اسے ابو بکر کر سکتا تھا، ابو بکر کر سکتا تھا، اور ابو بکر پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ابو بکر کی ذات اقدس پر میں سلام پیش کرتا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کہ جنہوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کر کے اس دنیا سے یہ سبق دے دیا کہ اب جنگ سے فتنہ میں ختم کر چکا ہوں، اب دعوت سے فتنے تم ختم کرنا۔ جنگ سے جو فتنہ ختم ہونا تھا ہو گیا، اب دعوت سے فتنے ختم ہوں گے، کوئی جنگ نہیں ہے۔ اب لوگوں کو سمجھانا ہے، بھٹکی میں لوگوں کو راہ پہ لانا ہے، لانے کے لیے ولی چاہیے، لانے کے لیے ولی چاہیے۔ اگر کوئی سخت دل آ جائے گا تو وہ ان کو راہ پہ نہیں لا سکے گا، جو مقصد حیات سے وہ ادھورا رہ جائے گا، جو گالم گلوچ کر کے لانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی نہیں لا سکے گا، جو نبی کے پیغام سے ہٹ کر پیغام پھیلانے کی کوشش کرے گا وہ کبھی نہیں لا سکے گا، جو ناموس رسالت پر چلتے ہوئے ناموس رسالت کی دھجیاں اڑا دے گا وہ کبھی نہیں لا سکے گا۔ ناموس رسالت پر چلنے کے لیے ناموس رسالت کے تقاضوں کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے طریقے سے نماز ہی پڑھی جائے گی کہ
آپ کو کون سا طریقہ پسند ہے، نماز اسی طریقے سے پڑھی جائے گی کہ رسول کو کون سا طریقہ پسند ہے. تو اسی طرح لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا کہ تجھے بھی گالی دوں، تجھے بھی کافر کہوں، بلکہ لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی مسجد نبوی میں پیشاب بھی کر دے تو آپ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور صحابہ بولتے ہیں میرے پاس بھیجو تو صحیح، میں اس کو سمجھاؤں کہ اس سے غلطی ہو گئی. لہذا کسی پر کفر کے فتوے لگانا، کسی کو برا کہنا، کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، ارے یہ دائرہ تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ سب اس میں آ جائیں. ابھی آ نہیں رہے لوگ اور آپ نکالنے پر چھلتے لوگ ہیں. لوگوں کو لے کر آئیے اس دائرے کے اندر، لوگوں میں دین کی فہم، دین کا ادراک پیدا کیجیے. اپنے عقیدوں، وہ شاعر نے کہا تھا کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے کیوں دل میں اتارے جاتے ہو؟ ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو؟ تو ہم لوگ تو محبت والے ہیں، خنجر لہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پیار سے، محبت سے، امن سے، رواداری سے یہ ملک بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کی بعد حاصل ہوا ہے. جاگتے میں محمد علی جناح کو محمد مصطفیٰ کی زیارت ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. جاگتے میں وہ محمد علی جناح تھا، لہذا اس کو زیارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا مولا کی ہوئی، میرے خاتم النبیین کی ہوئی، میرے سیدی، میرے مرشدی کی ہوئی. انہوں نے کہا کہ تم نے پاکستان بنانا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، پاکستان بنا. بہت قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل ہوا ہے. اب اس وطن کو ہم ان لوگوں کے سپرد نہیں کر سکتے جو پیغام مصطفی کو آج تک سمجھ ہی نہیں سکے ہیں، جنہوں نے آج تک پیغام اولیاء کو سمجھا ہی نہیں ہے، جنہوں نے صوفیاء کرام کو جانا ہی نہیں ہے، جنہوں نے مزارات کی تقدس کو پہچانا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید یہ جو مزار پر پہنچے ہوئے معتقدین ہیں، جو مزار پر پہنچے ہوئے پروانے ہیں، یہ شاید یہاں پر قبر سے کچھ مانگ رہے ہیں. انہیں کیا پتا کہ جو قبر میں جو صاحب قبر ہے وہ مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں. ان کو کیا پتا؟ ان کی نگاہوں میں معرفت کی چاشنی نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں حقیقت کا ادراک نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں وہ جو صوفی کا محدب اچھا لگا ہوتا ہے، جس کو میگنیفائنگ گلاس کہتے ہیں، جو بہت سے قریب سے جا کر دیکھ لیتا ہے، ان کے پاس وہی لگا ہوا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ صوفی یعنی جو اللہ کا ولی ہے اسے نہ غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فکر، کیونکہ وہ دوست ہوتا ہے. دوست کو پریشانی اور فکر نہیں ہوتی، کیونکہ دوست کا خیال دوست رکھتا ہے. دوست کا خیال. دنیا کا پہلا صوفی کون تھا؟ شاید کسی کو نہیں پتا. دنیا کا پہلا صوفی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، جو نبی بھی تھے اور صوفی بھی تھے. دنیا کے پہلے صوفیزم شروع حضرت ابراہیم سے ہوا ہے، کیونکہ دوست تھے حضرت ابراہیم، خلیل اللہ سے. لہذا حضرت ابراہیم نے اتنی میں ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم نے اتنی جرأت کر بھی لی، یہ میں نے اپنے لیے کہا ہے، ان کے لیے نہیں کہا، کہ جرأت کر بھی لی کہ اللہ سے پوچھ لیا تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. ورنہ نبی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ سے سوال کرے. سوال دوست کر سکتا ہے، نبی نہیں کر سکتا. نبی تو یقین رکھتا ہے، سوال نہیں کرتا. تو یہی سوال تو دوست نے دوست کی طرح جواب دیا. دوست نے دوست کی طرح جواب دیا. پوچھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو دوست نے یہ نہیں کہا، دوست نے نہیں کہا کہ تو کیسا نبی ہے مجھ سے سوال کر رہا ہے. دوست نے کہا کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں؟ دوست نے کہا تجھے مجھ پر یقین نہیں؟ تو پھر دوست نے جواب دیا. یہ دو دوستوں کی بات ہو رہی ہے. یہ خلیل اللہ کے کلام ہے، یہ ابراہیم کا کلام نہیں ہے، یہ خلیل اللہ کا کلام ہے. تو دوست نے کہا یقین جو ہے اطمینان قلب چاہتا ہوں، اطمینان قلب چاہتا ہوں، لیطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس اطمینان قلب کے لیے کہا، کسی روایت میں مور ہے، کسی روایت میں کہا جاؤ اس کے ٹکڑے کرو اور رکھو. پھر اس کے بعد پوری روایت ایک موجود ہے. تو جہاں دوست ہوتے ہیں وہاں یہ جرت بھی پیدا ہو جاتی ہے. جہاں دوست نہیں ہوتے وہاں نبی سوال نہیں کرتا، نبی سے عمل کرتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے. تو یہ دوستوں میں سے ہیں خدا کے، اور ہمیں بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، کیونکہ یہ ہم نے ان کو اتنا جانتے ہیں کہ شریعت کا پابند پایا ہے. جو ہمیں تو جو نشانی بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. بس سیدھی سی بات ہے، اس کے آگے ہمیں کوئی نشانی نہیں بتائی ہے. تو انہیں دیکھ کر جب خدا یاد آ جاتا ہے، جب اپنی عاقبت کی فکر ہونے لگتی ہے، جب اپنی قبر کا حساب کتاب سامنے آنے لگتا ہے، تو فکر اور بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے ان کو شریعت کا پابند پایا، ہاتھ میں تسبیح پائی، سر پہ ٹوپی دیکھی، چہرے پہ داڑھی دیکھی، نمازوں کا اہتمام دیکھا، دعاؤں کا طریقہ دیکھا، وظائف کا ادراک دیکھا، دم درود میں الرحمن الرحیم دیکھا، اللہ کا کلام دیکھا. اور کیا میں ثبوت لا کر دوں کہ ولی کیسا ہوتا ہے؟ کوئی اپنے پاس سے نہ کوئی گھڑا ہوا یا بنایا ہوا کوئی وظیفہ ہے، کچھ نہیں ہے، دم ہے. کیونکہ دم کیا چیز ہوتی ہے؟ دم میں ہی دم ہوتا ہے، دم میں ہی دم ہوتا ہے. اگر دم نہ ہو تو دم نکل جائے، اگر یہ دم نہ ہو تو دم نکل جائے.
اور جن کو دم کی تمیز نہیں ہے در حقیقت وہ دم والے ہوتے ہیں، دم والے نہیں ہوتے. دم والے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کی تعداد ہے 19,000. یہ دم والے تھے جو بندر بنا دیے تھے. یہ دم والے دم کو نہیں مانتے تھے. دم یہ تھا کہ تم نے ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار نہیں کرتا ہے، ہفتے کے دن شکار کر لیا، دم سے پورے دم والے بن گئے. تو دم والے جو دم پر یقین رکھتے ہیں وہ دم والے بن جاتے ہیں. تو ہمیں دم والا نہیں بننا، ہمیں مسخ نہیں ہونا، ہمیں دم والے ہی رہنا ہے، درود والا ہی رہنا ہے، اور ہمیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد، ہمارے پیر جناب حق خطیب حسین علی بادشاہ، ان کا جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ان کے نام میں، میں نے پہلے بھی کہا تھا تقریر میں کہ حسین نہیں بادشاہ انہوں نے رکھا. حسین انہوں نے بادشاہ کے بیٹے کا پہلے نام لیا اور کہا حسین علی بادشاہ. اگر آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں تو یہ اس طرح سے حسین علی بادشاہ، مطلب حسین کو پکار کے کہا جا رہا ہے علی بادشاہ ہے. پکارا حسین کو جا رہا ہے، علی کو بادشاہ قرار دیا جا رہا ہے کہ میرا تو، ہم جو کہتے ہیں میرا بادشاہ حسین ہے تو صحیح کہتے ہیں، اسی لیے جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا وہ بادشاہ ہی ہوگا. اور بادشاہ کا بیٹا ایسا بیٹا کہ جو دین بچا لے، ایسا بیٹا کہ جو تپتے ہوئے میدان میں تیر کھانے کے بعد بھی یہ کہے کہ میری نماز نہ نکل جائے، میں اپنی نماز کی ادائیگی کر رہا ہوں. ایسی جگہ پر آ کر نمازی کی فکر ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہدایات کی فکر ہوتی ہے. کربلا کے میدان سے درس ملا ہے شریعت کا، بعد میں ملا ہے طریقت کا. تو جہاں پر پہلے شریعت کا درس ملے اور بعد میں طریقت کا درس ملے، وہ درگاہیں بڑی مقبول درگاہیں ہوا کرتی ہیں. ان درگاہوں کو کبھی نہ چھوڑنا، ان درگاہوں پہ آنا جانا کبھی نہ چھوڑنا. شریعت کے پابند ہوتے ہیں طریقت والے. طریقت والے کبھی ایسے نہیں ہوتے جو کہیں کہ طریقت شریعت کے پابند ہے. شریعت کے تابع ہے طریقت، اور شریعت کے تابع ہو کر طریقت جب اپنے رنگ دکھلاتی ہے تو خطیب حسین علی بادشاہ بن جاتی ہے. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. مجھے اے طبیبو لے کر مہی لے چلو خدا، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. سوائے اس کے میرے دل میں نہیں کوئی خواہش ہمدم. میں مروں تو سامنے ہو، میں مروں تو سامنے ہو، وہی پیارا سا مدینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، نہیں دور ہے مدینہ مکرمہ. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. یہ یقین ہونا چاہیے. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، ابھی شکایت لگا دوں گا. نہیں دور ہے مدینہ. میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ. ماشاءاللہ.
آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا مالک کائنات ہم سب کو مل کر دین مبین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی نصیب فرما، حشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ جتنے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ختم نبوت کے لیے کام کرتے ہیں یا رب العالمین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت معاب کے لیے یا رب العالمین صبح شام محنت کام کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی خیر فرما، عاشقان رسول کو دنیا میں بھی اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اکٹھا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔